مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مل مل کے بیٹھنا چاہیے، درمیان میں جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اب تمام بھائی ہمارے دیکھ لیں، اگر اپنے آگے جگہ ہو تو بھئی دوستو اگر زیادہ جگہ ہو تو کھڑے ہو کے آ جاؤ، مل مل کے بیٹھو۔ ادب سے خدا دیتا ہے، بے ادبی کے ساتھ کوئی چیز اللہ کے ہاں سے نہیں ملتی۔ مجلس کے آداب میں سے حضرات صحابہ فرماتے ہیں ہم ایمان کی مجلس میں اتنے مل مل کے بیٹھتے تھے کہ اگر ہمارے سروں پر چادر بچھا دی جائے تو درمیان میں جھول نہیں پڑتی تھی۔ آپ حضرات یہ مائک کی آواز وہاں آتی ہے، وہاں بیٹھ کے سنیں، مناسب نہیں ہے۔ مجلس میں آؤ، اللہ کی رحمت مجلس کو گھیرتی ہے، اللہ کی رحمت مجلس پر اترتی ہے۔ فرشتے ایمان کی مجلسوں کو گھیرتے ہیں، پنڈال کو نہیں گھیرتے وہ۔ اور اللہ کی طرف سے مجلس والوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، ان قوموا مغفورا لکم، تم اس ایمان کی مجلس سے اس حال میں اٹھو کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اس لیے میں سب ساتھی اطاعت ماننا سیکھو، جتنا ماننے کی اپنے اوپر ڈالو گے اتنا اللہ ہدایت دے گا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ہاں اگر یہ آپ کی اطاعت کریں گے تو انہیں ہدایت مل جائے گی۔ تو اللہ کے نبی کی بات کہی جا رہی ہے، آپ کو سنت کی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایمان کی مجلس میں مل مل کے بیٹھنا چاہیے۔ لہٰذا سمجھداروں کا مجمع ہے، آپ حضرات اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں اور اپنے سامنے جتنی جگہ اس کو پر کر لیں۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور بہت سے بھائی ابھی سوچ رہے ہیں کہ آپ پیچھے والا آگے بڑھ جائیں، اس کے بجائے آپ آگے بڑھ جاؤ۔ یوں آتا ہے کہ ایمان کی مجلسوں میں جو لوگ اپنے بھائیوں کے لیے جگہ کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ لہٰذا اس فضیلت کو بھی حاصل کرنا کہ نیت کر کے کھڑے ہو کے آ جاؤ۔ ماشاءاللہ، آؤ آگے آ جاؤ اور آگے آ جاؤ۔ ابھی بہت جگہ باقی ہے، یہ پیچھے جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ان کے سامنے بہت جگہ ہے۔ آپ شیطان کو جگہ نہ دیں۔ ہاں آپ اگر بولو آ جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے، اللہ ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آ جاؤ۔ یہ تو علماء کا علاقہ ہے پورا، ہاں گھر گھر میں ماشاءاللہ عالم دین ہے، ہاں بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے علماء سے نفع اور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آ جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ہمیں اور آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ اٹھ جاؤ، اپنی جگہ سے اٹھو، اللہ کے لیے اٹھو، کھڑے ہو کے آ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، اس نیت سے بڑھو کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ ہم اور نبی کی بات کی اطاعت کریں گے، اللہ ہمیں ہدایت دے گا۔ آپ ہی مجھے بتائیے کہ آپ مسجد میں نماز کے لیے آئیں اور اگلی صف میں جگہ ہو تو آپ کیا پیچھے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، آپ اس جہاں صف میں جگہ وہاں آئیں گے۔ ایسے دین کے ہر کام میں ہمیں نماز کی صفت پر چلنا چاہیے۔ مجمع میں اجتماعات میں جگہ ہے، وہاں کے بیٹھو۔ ماشاءاللہ، آ جاؤ۔ اور ہمارے جو بھائی اس پنڈال کے باہر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ تو بہت ہی نقصان کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اپنے گھر کے کام کاج کو، اپنی مشغولی کو قربان کر کے اللہ نے یہاں پہنچایا ہے، تو اللہ نے تو اجتماع میں پہنچایا ہے، اجتماع کی پنڈال کے چاروں تک گھومنے تھوڑا پہنچایا ہے، باتیں کرنے نہیں پہنچایا اللہ نے۔ ہاں، ایمان کی مجلس میں جم کے بیٹھنا چاہیے اور محتاج بن کے سننا چاہیے۔ جو محتاج بن کر دین کی مجلسوں میں آئے گا، خدا اسے محروم نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کا فرمان ہے، میرا بندہ ایک بالش میری طرف آئے گا، میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھوں گا۔
اس لیے ہمارے جتنے پنڈال کے باہر میرے دوستوں بھائی گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، اپنے گھومنے پھرنے کو چھوڑو، ایمان کی مجلس میں آؤ، بیٹھو، اپنے آپ کو تھکاؤ، اللہ کی بارگاہ میں اپنا تھکنا دکھاؤ کہ اللہ ہمیں ہدایت چاہیے، ہم ہدایت کی طلب میں تیری دین کی مجلسوں میں اجتماع میں آئے ہیں، ہمیں عطا فرما دے۔ تو اپنے آپ کو محرومین میں نہ بناؤ، بلکہ میرے دوستو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مطالبین میں بناؤ۔ ہاں، چھوٹے بچے تو نہ سمجھیں، وہ تو اجتماع میں گھومنے ہی آتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ہم تو چھوٹے بچوں جیسے نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں، شریعت میں 15 سال کی عمر والا تو بچہ نہیں ہے، وہ تو بڑا کہا جائے گا، مکلف ہے۔ تو ہمارے بہت سے جوان بچے بھی آپس میں ٹولی بن کر گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، یہ مناسب نہیں میرے بھائیوں۔ اور جو لوگ انہیں لے کر آئے ہمارے بھائی، ان لوگوں کو بھی ان کی پوری خیال رکھنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے، خود آگے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ ان کو آگے لا کر بٹھا کر پھر بیٹھنا چاہیے۔ جب بستی سے نکال کر لائے ہو، تشریح کے اجتماع میں لائے ہو، تو اجتماع میں لائے تو اجتماع کے اعمال میں ان کو شریک کرنے کی فکر کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں کامیاب زندگی عطا فرمائے۔ کامیاب زندگی عطا فرمانے کے معنی یہ ہیں ہم سب کے نزدیک کہ اللہ مجھے سکون اور چین کی زندگی دے، چین اور سکون کی زندگی، عزت کی زندگی، آپس میں الفت اور محبت کی زندگی۔ کوئی بھی آدمی لڑائی کو پسند نہیں کرتا، ہر آدمی لڑائی سے بھاگتا ہے۔ اپنے گھر میں لڑائی ہو کوئی نہیں پسند کرتا، ہر آدمی چاہتا ہے میرے گھر میں میرے خاندان کا ہر فرد ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہاں، اسی کا نام کامیاب زندگی ہے۔ کامیاب زندگی کوئی اس کو نہیں سمجھتا کہ اللہ اسے مالدار بنا دے اور پریشانی میں ڈال دے، کوئی نہیں پسند کرتا کہ مالداری بھی آئے لیکن پریشانی کے ساتھ آئے نہ۔ ہر آدمی چاہتا ہے پرسکون زندگی، اور یہ تو دنیا کی وقتی زندگی ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو ایک دن چھوڑنا ہے۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں جینے کے لیے نہیں پیدا کیا،
بلکہ اللہ نے اسے مرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، جہاں اللہ نے زندگی کو پیدا کیا، بنایا، وہاں اس کے ساتھ موت کو بنایا۔ الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ وہ ہے جس نے انسان کی زندگی کو بھی پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ زندگی اور موت دونوں لے کر آتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو نہ مرے، ہر ایک کو مر رہا ہے، کیونکہ دنیا تو ایک دن چھوڑنی ہے، اور اللہ نے اسی لیے پیدا کی کہ تجھے چھوڑنا ہے دنیا۔ اصل زندگی انسان کی موت کے بعد ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ ہاں، اور آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور آخرت کی ناکامی اصل ناکامی ہے۔ دوسرے معنی میں یہ سمجھیے کہ اللہ نے جو دنیا کی زندگی ہمیں دی ہے اور دنیا کی زندگی میں جو کچھ اسباب دیے ہیں، یہ اللہ نے آخرت کی ابدی زندگی بنانے کے لیے دیے ہیں، کہ آدمی موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے۔ اچھا، موت کے بعد ہمارے ساتھ آئے گا کیا؟ دنیا کی کوئی چیز آئے گی نہیں، اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں نفع بھی نہیں پہنچائے گی۔ آخرت کی زندگی میں آدمی کو جو کام آنے والی چیز ہے وہ اس کا عمل ہے۔ عمل اچھے اعمال لے کے جائے گا تو یہ اچھے اعمال آخرت کی ابدی زندگی میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی دلا دیں گے، جنت پہنچ جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اور جنت کی زندگی وہ زندگی ہے جہاں کبھی موت نہیں آئے گی، جہاں کبھی تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف کا کوئی دھیان بھی نہیں ہوگا۔ جس زندگی میں اللہ تعالیٰ انسان کو ہمیشہ کے لیے نعمتیں دے گا، وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ہمیشہ کی جوانی دے گا، جو جوانی کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا انسان کو، اور ہمیشہ کی زندگی دے گا، جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی۔ اور جنت میں جنتی آپس میں محبت سے رہیں گے، دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ نہیں ہوگا، صاف دل ہوں گے۔ ہاں، اور آپس میں محبت کے ساتھ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ جنتیوں کی جنت کی نعمتیں بڑھاتا ہی جائے گا، جنت کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی، بڑھتی ہی رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ ہاں، دنیا میں کسی بزرگ کے پاس جا کر اس کا دیدار ہو جاتا ہے، کتنا سکون مل جاتا ہے۔ تو جب اللہ کا دیدار ہوگا تو جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے نا تو جنت کی نعمتیں سب بھول جائیں گے۔ ہاں، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کو قرآن شریف پڑھ کر سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف پڑھیں گے، سنائیں گے، اور یہ قرآن شریف نور کے بادل بن کر برسے گا۔ ہاں، جس سے جنتیوں کے چہروں کی رونق اور بڑھ جائے گی، نور بڑھے گا۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ پہلے ہی دن سے اپنے بندوں سے کہیں گے، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اور میرے بندو جنت میں جاؤ، داخل ہو جاؤ، اور آج کے دن سے تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوئے، کوئی غم نہیں ہوگا، نہ کوئی ڈر نہ کوئی غم۔ ہمیشہ کے لیے اللہ نعمت دے گا، اور نعمتیں بڑھتی ہی جائیں گی۔
اور جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن جنت میں بازار لگے گا، بازار، جہاں جیسے بہت گھومنے پھرنے کی عادت ہے نا، دنیا میں بازار میں گھومنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو دنیا میں دنیا کے بازاروں سے بچ کر اپنے آپ کو مسجد کا اعمال کا عادی بنائے گا، اللہ اسے جنت میں جنت کے باغات میں پھرائے گا، گھمائے گا۔ جنت میں جنت میں بازار لگے گا، اپنے جیسے آج ہمارے دنیا میں ہاٹ لگتی ہے، وہاں بازار لگے گا، اور جنتی اپنی جنت سے آ کر بازار میں ملاقات کریں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ السلام علیکم، مجادر کے اجتماع میں اپنی ملاقات ہوئی تھی، مجادر کے اجتماع سے اپنے جماعت میں گئے تھے 4 مہینے، وہ دنیا کے حالات ایک دوسرے کو یاد دلائیں گے۔ ہاں، جنت میں دنیا کے حالات کے تذکرے کریں گے۔ ہاں، جنت میں جنتی اپنے گھر والی، اپنے گھر والی کے ساتھ کیا اس کو کہتے ہیں، ارے اس پہ بیٹھتے ہوں، جھولا، ہاں جھولے پہ بیٹھیں گے۔ آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والے خاتون کو جنت میں داخل کر کے جنت کی حور سے 70,000 گنا اس کو نور اور حسن و جمال دے دے گا۔ ہاں، جو حور کو خدا نے حسن دیا ہے اس سے 70,000 گنا سے حسن، وہ ایمان والے خاتون جو جنت میں جائے گی اللہ اسے حسن دے گا۔ جنت میں ہم سب کی جوانی، ہم سب کو جوانی ہی خدا دے گا، عورتوں اور مردوں کو دونوں کو جوانی دے دے گا، وہ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ جنت کی حوروں کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کی حور کے دل میں اپنی شکل دیکھے گا، اتنی حسن و جمال اس کا ہوگا، اس کے دل میں محبت دیکھے گا۔ تو ایمان والے خاتون کے دل میں کتنی محبت ہوگی؟ تو ایک زندگی ہے جو اس کا مدار دنیا کے مال پر، جاگیر پر، زمینوں پر، بنگلوں پر نہیں ہے، حکومت پر نہیں ہے۔ جنت کا مدار اعمال پر ہے، ایمان اور اعمال، یہ 2 چیزیں ہیں کہ جو دنیا کی زندگی میں محنت کر کے اپنا ایمان وہ بنائے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہم سے کون سے ایمان کا مطالبہ کیا ہے؟ صحابہ والے ایمان کا مطالبہ ہم سے اللہ نے کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ او بھائی، اپنے اتنا تھک گئے اللہ کے بندے، مجلس میں بیٹھنے کا ماحول بنانا چاہیے، اٹھنے کا ماحول نہیں بنانا چاہیے۔ اب آپ اٹھو گے، آپ کو دیکھ کے دوسرا اٹھے گا، یہ تو اچھی چیز نہیں ہے۔ بیٹھو، صبر کرو، صبر پہ خدا بہت کچھ دے گا۔ یہ تمہارا جو موبائل ہے اس کو بند کر کے جیب میں ڈال دو، یہ تمہیں اطمینان سے بات سننے دے گا نہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اندر سلکے گا، تم سے کہیں سے پتہ گھیرتے کوئی فون آئے گا، چلو باہر چلو، اور وہ وہاں سے کہیں گے خیریت سے ہے، وہ یوں پوچھا خیریت سے، بس اتنا کرتا ہو۔ تو یہ کوئی چیز ہے؟ ایمان کی مسجد کو چھوڑ کے باہر جانا، اس کو بند کرو، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی قرآن شریف پڑھتے پڑھتے موبائل میں زیادہ کچھ میرے تو ہلتا ہے تو وہاں قرآن شریف کا تلاوت چھوڑ کے باہر جاتے ہیں، قرآن شریف بند کر کے بند کر دے۔ ارے اللہ کے بندے، تو اللہ سے بات کر رہا تھا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا یہ تو اللہ سے مناجات کرنا ہے۔ اللہ سے مناجات کرتے کرتے چھوڑ کر تو
تیرے موبائل کے اندر مشغول ہو گیا. اللہ کو کتنا ناراض ہوگا اللہ. ہم سے کوئی بات کرتے کرتے ہم کو چھوڑ کے چلا جائے تو سوچنے کی بات ہے. اس موبائل نے بہت نقصان کیا ہمارا. آدمی کو کسی جگہ کا رہنے نہیں دیا. اس لیے اطمینان سے بیٹھو. جب اللہ نے پہنچا اطمینان سے بیٹھو, بات کو سنو, توجہ کے ساتھ سنو, اور اپنے اندر اس کو لینے کی نیت سے کہ اللہ ہمارے دل میں حقیقت اتار دے. اور تو نے جو صحابہ کو ایمان دیا تھا وہ ایمان ہمیں بھی دے دے. اللہ سے وہ ایمان مانگنا چاہیے. تو جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے, زندگی ہے, تندرستی ہے, مال پیسے کوڑیاں ٹھیکرے زمین ہے, جو کچھ ہمارے پاس اولاد, یہ سب ہمیں اللہ نے دی ہے آخرت بنانے کے لیے. کہ ہم اس کے ذریعے اپنی آخرت بنائیں. کیا مطلب؟ اس کے ذریعے اپنے ایمان کو بنائیں, اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت والی زندگی لائیں. ہم اللہ کے بندے بننے کی کوشش کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے کے ہونے کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے مان کر زندگی گزاریں گے. ہاں, آدمی کسی نہ کسی کا بندہ ہوگا. اللہ کا بندہ ہوگا تو خدا کے غیر کا بندہ نہیں ہوگا وہ. اگر اس نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں بنایا تو پتہ نہیں کتنوں کا بندہ بنے گئے. ایک آدمی اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے گا اور اطاعت کی زندگی پر چلے گا تو گھر والوں کو اتنا ہی کہے گا اللہ نا ان اللہ نبی نو حکم سے اطلاع آپ کو پورا کروانا ہے, کام پورا ہو گیا. لیکن اگر آدمی نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا تو بیوی کچھ کہے گی, چھوکرے کچھ کہیں گے, خاندان کچھ کہے گا, دوست کچھ کہیں گے, سب کی غلامی کرنی پڑے گی. اور سب کو راضی کرنا آسان نہیں ہے. ایک اللہ کو راضی کرے گا تو ایک اللہ سب کو راضی کر دے گا. دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کی بندگی میں اللہ کا بندہ بنو. اپنے دکان میں, اپنے کاروبار میں, اپنی کھیتی باڑی میں, اپنے بچوں کی شادیوں میں, اپنے محلے کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ میں اللہ کا بندہ بن کر جینا سیکھوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اپنی بیوی کے ساتھ میں اللہ کا بندہ بن کے رہوں. اللہ کا بندہ بنانے کا معنی کیا ہے؟ مجھے میرے نبی نے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے ساتھ میں رہوں گا. اس کا جو حق ہے میرے پر اس حق کو میں پورا کروں گا. کیوں؟ مجھے مرنا ہے, مر کر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. آخرت کے بعد زندگی کی مجھے کامیابی چاہیے. اسی کہ میرے بھائیوں, جیسے آخرت کی زندگی بڑی کامیابی والی زندگی ہے, ایسے ان بد نصیبوں کے لیے جو بد نصیب دنیا میں اپنی آخرت بنانے کی فکر کیے بغیر مریں گے اور اپنی آخرت برباد کر کے جائیں گے, ان کے لیے موت کے بعد کی ابد زندگی میں بڑے 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 عذاب ہیں. ہاں, اللہ ہماری حفاظت فرماوے. تو میرے بھائیوں, یہ دنیا کی زندگی جو اللہ ہم کو دی ہے وہ ہماری آخرت کی ابدی زندگی بنانے کی دی ہے. اچھا, اس کے بعد ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کی آخرت بن جائے گی اس کی برکت سے خدا اس کی دنیا کی زندگی بھی بنا دے گا. ہاں, جنت میں جھگڑے نہیں ہیں. تو جس کی آخرت بنی ہوگی نا, دنیا کی زندگی میں جھگڑوں سے خدا بچائے گا اس کو. جنت میں آپس میں محبتیں ہیں تو اس کا اثر دنیا کی زندگی میں پڑے گا کہ گھر میں آپس میں, بال بچوں میں اور ماں باپ میں محبتیں ہوں گی. اللہ کے لیے, دنیا کے لیے نہیں. اللہ کے لیے محبت کریں گے ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ایک دوسرے کی بھلائی کے چاہنے کے جذبے ہوں گے. معروش ہو, یہ ایسا نہیں کہے گا بدانوش ہو. حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ کہتے تھے اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہے,
ایک آنکھ اپنے فائدے کو دیکھنے کے لیے اور دوسری آنکھ سب کے فائدے کے لیے، کہ آپ نے اپنا اکیلا نہ سوچے، سب کا سوچے۔ ہاں، یہ ایک زندگی ہے، اور یہ زندگی میرے دوستوں ملتی ہے ایمان کے راستے سے۔ جتنا آدمی کلمے پر محنت کر کے اپنے دل کی گہرائیوں میں کلمے کی حقیقت کو اتارے گا، کلمے کی حقیقت کو اتارنے کے معنی یہ ہے اللہ کا ڈر اتارے گا اور اللہ کی ذات کا یقین اتارے گا۔ ہاں، اس کلمے پر محنت کر کے یہ چیز دل میں اتارنی ہے کہ ہمارے دل میں ایک اللہ کا ڈر اتنا آ جائے کہ اللہ کے ڈر کے سوا کسی کا ڈر باقی نہ رہے۔ اور یہ بات طے ہے، جس دل میں اللہ کا ڈر آئے گا اس دل میں اللہ کے غیر کا ڈر نکل جائے گا۔ صحابہ نے جب محنت کی تو محنت کے نتیجے میں جب ایمان دل میں اتر گیا تو صحابہ کے دل سے اللہ کے سوا ہر مخلوق کا ڈر دلوں سے نکل گیا۔ ہاں، کسی کا ڈر نہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، راستے میں اپنی کسی حاجت کے رک گئے اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ وہ جب نکلے تو سامنے ایک شیر آیا، شیر تو شیر سے ڈرے نہیں، وہ شیر کی طرف گئے اور کہا کہ دیکھ میں میرے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں، میری رہبری کر۔ ہاں، ان کی زبان کو سمجھانے والا کون ہے؟ شیر کو اللہ ہے۔ تو شیر نے جب ان کی بات کو سنا تو اپنی دم ہلاتے ہوئے آگے چلنا شروع کیا۔ اس نے یہ ان کے ساتھ گئے۔ ہاں، جب آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے نا تو سب اس کے ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم سب کے بننے کی محنت ہم نے کی، اللہ کے بننے کی محنت نہیں کی۔ جب اللہ کے بننے کی محنت نہیں کی تو جتنوں کو اپنا بنانے کی محنت میں ہم لگ گئے، خدا نے ان سب کو ہمارے خلاف کر دیا۔ چلو یہاں سے شیر جا رہا ہے، وہی چل رہے ہیں، اور پھر شیر کبھی یہاں چلے کبھی یہاں چلے، اور شیر ان کی حفاظت کرتا ہوا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرا جانور ان پر حملہ نہ کرے۔ یہاں تک کہ حضرت سفینہ کو اپنی ساتھی نظر آ گئے دور کہ میرے ساتھی ہیں، تو شیر پھر رک گیا، اور رکنے کے بعد زمین پر اپنا منہ کر کے تھوڑا چیخا کہ اب میں جا رہا ہوں، تمہارے ساتھی سامنے ہے۔ سلام کر کے گیا۔ ہاں، جب ہم اللہ کے تھے تو پوری دنیا ہماری تھی۔ من کان للہ کان اللہ لہو، کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتے ہیں، اور جب اللہ اس کے بن جاتے ہیں تو ہر کام اللہ اس کا آسان کر دیتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، ایک واقعہ آتا ہے ان کتابوں میں کہ ایک اللہ والے جا رہے تھے، اللہ والے مال والے نہیں، کون تھے بولو؟ بمبئی والے نہیں، اللہ والے، بنگلے والے نہیں، کوڑیاں ٹھیکنے والے نہیں، اللہ والے جا رہے تھے۔ تو ایک جوان لڑکا اور لڑکی، ایک جوڑا، ان کا جوڑا یہ بھی جا رہا تھا۔ خدا کا کرنا کہ وہ آگے پانی بہ رہا تھا، یہ اللہ والے جا رہے تھے، ان کے چلنے سے کچھ چھینٹے اس کی طرف اڑ گئے، اور دلہن کی طرف۔ تو دلہے کو غصہ آیا، تو دلہے سے نے ایک تماچا مارا، کیوں کو اللہ والوں کو، وہ خاموش رہے، کچھ کہا نہیں۔ لیکن کچھ آگے چلے تو آگے چلنے کے بعد وہ جس نے تماچا مارا تھا وہ دھڑام لے کے گرا نیچے، ابھر گیا وہ تو اس کی وہ جو
دلہن تھی، اس نے چیخنا شروع کیا کہ انہوں نے میرے اس کو مار ڈالا، اس بزرگوں کی تصویر کر کے۔ لوگ جمع ہو گئے، کہا کیا ہے؟ تو جو بزرگ تھے ان کا کہ میاں جاؤ، یہ تو یاروں کا معاملہ ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یاروں کا معاملہ ہے، اس کے یار نے مجھے مارا تو میرے یار نے اس کو مارا۔ ان کا یار اللہ ہے، اللہ سے محبت کی ہے، دوستی اللہ سے ہے۔ ہاں، جب ایمان والا بنتا ہے اور اللہ والا بنتا ہے تو پھر اللہ اس کی ذلت کو پسند نہیں کرتا، اس کو کوئی ستائے اس کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث میں ہے کہ میرے ولی کو اگر کوئی ستائے گا تو اس نے میرے ولی کو ستا کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی اعلان جنگ کرے کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ صحابہ نے اپنے آپ کو اللہ والا بنایا تھا ایمان کے راستے سے۔ صحابہ کے پاس حضور کے بعثت سے پہلے ان کے پاس ایمان نہیں تھا، وہ تو اپنی زندگی کا مقصد بھولے ہوئے تھے۔ لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی کامیاب بن جائے گی۔ ہاں، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کے کیا معنی ہیں؟ کہ اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے، اللہ کو مانو جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ہے، ایسا مانو۔ اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اور عبادت کے قابل اور اطاعت کے قابل ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ ہاں، اور اللہ اپنی قدرت میں یکتا ہے، اپنے ارادے میں یکتا ہے، وہ جو چاہے وہ ہوگا۔ دنیا کے انسان یا دنیا کی مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اذا اراد اللہ شیئا یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں کوئی چیز کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جائے گی، اس کی قدرت ہو جائے گی۔ اللہ کو ماننا، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچانا۔ آج ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ آج کے مسلمان سے کو اللہ کون کا اللہ، آگے کچھ نہیں جانتا۔ آج کے مسلمان کو پوچھو اللہ کون، اللہ، اور اس کو پوچھو بادشاہ کون، بادشاہ، منہ بنائے گا بادشاہ۔ اب وہ بادشاہ کو تو اس کے پاور اور اس کا جو پاور اس کے پاس ہے اور جو اس کے پاس یہ ہے اس کے اعتبار سے جانتا ہے کہ بادشاہ کے ہاتھ میں تو حکومت ہے اور اس کی سلطنت ہے اور اس کے پاس اپنی طاقت ہے۔ بادشاہ کے بعد بادشاہ ایسا نہیں کہتا، کلیکٹر نہیں کہتا، کلیکٹر، کیوں؟ کہ اس کے پاس پاور ہے، اس پاور کے ساتھ وہ کلیکٹر کو سمجھ رہا ہے۔ اور اللہ کو، اللہ کی قدرت اور اس کی صفات کے اعتبار سے نہیں جانتا کہ اللہ کون، کہ اللہ کون، اللہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها۔ اللہ کون ہے؟ کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے ان آسمانوں کو تھام رکھا ہے، اتنے بڑے آسمانوں کو بغیر ستون کے اور بغیر لٹکائے اور بغیر اٹکائے اپنی قدرت سے اس آسمان کو تھام رکھا ہے، اٹھا رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے۔
آسمانوں کو اٹھا رکھا اس نے اپنے قدرت سے. ہمیں اور آپ کو تو ایک 10x10 کی چھت کو اوپر اٹھانا ہو تو ہمیں تو نیچے ٹیکے رکھنے پڑتے ہیں, ستون بنانے پڑتے ہیں, اس کے بعد ہم اٹھا سکتے ہیں. اور اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے, بغیر لٹکائے, کرین کے بغیر, کرین میں لٹکاتا نا آدمی, کرین نہیں, بغیر لٹکائے بغیر اٹکائے ستون پہ اٹکاتا ہے. اپنی قدرت سے اتنے بڑے آسمان کو اس نے اٹھا کے رکھا ہے. اللہ قرآن میں اپنی تعریف اپنی پہچان کراتا ہے, ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, کہ آسمانوں کو اوپر اور زمینوں کو پانی پر اللہ نے تھام رکھا ہے. کس نے تھاما ہے؟ اللہ نے اپنی قدرت سے. اپنی جگہ سے وہ نہیں ہٹ سکتے. اگر زمین ہٹنا شروع ہوئے تو یار گٹی کم تھو, باہر نکلو. اللہ نے زمین کو تھام رکھا ہے, آسمان کو تھام رکھا ہے, نیچے نہیں آ سکتا. اللہ پھر کہتے ہیں وَلَئِن سَأَلَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَ مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ, اگر اللہ ان آسمانوں پر سے اور زمینوں پر سے اپنا کنٹرول ہٹا دیں اور یہ گر جائیں تو کوئی ہے ماں کا پوت جو ان کو روک سکے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ ارے بولو, کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ میاں زمین کو ہلائے تو کوئی حکومت روک سکتی ہے؟ ایٹم والا روک سکتا ہے؟ ایٹم والا اس کا باپ بھی نہیں روک سکتا. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ, اگر اللہ تعالیٰ اپنا کنٹرول ہٹا دیں اور آسمان اور زمین اپنی جگہ چھوڑ دے تو ہے کوئی اس کو روک سکے؟ اللہ وہ ہے. اللہ کون؟ کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ دنیا کی کوئی مخلوق ایک 10x10 کی چھت بغیر اٹکائے بغیر لٹکائے اوپر نہیں اٹھا سکتی, لیکن اللہ نے اتنا بڑا آسمان اپنی قدرت سے اوپر اٹھا کے بتایا ہے. قرآن اللہ کہہ رہے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا, کہ تمہارا اللہ اتنی بڑی قدرت والا ہے اتنے بڑے آسمان کو اپنی قدرت سے اوپر اٹھا کے رکھا ہے جو تمہارے آنکھیں دیکھ رہی ہیں. صرف باتیں نہیں ہیں, تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں. اللہ وہ ہے, بڑی قدرت والا ہے. اللہ کے 99 نام ہیں, 99 شانیں ہیں. 20,000 مخلوقات, علماء لکھتے ہیں 20,000 مخلوقات ہیں, ان سب کو وہی پال رہا ہے. چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من کون دے رہا ہے؟ بولو, اللہ دے رہا ہے. چونٹی کو کن چاہے کہ کن کھا. چونٹی کو میرے دوستو بلوں میں جانا کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے. آپس میں کبھی چونٹیاں تمہارے گھر میں ہو نا, دیکھنا ایک دوسرے لائن سے چلتی ہے, آگے سے آتی ہے تو وہ اس سے ملتی ہے, خبر کہتی ہے کچھ, اور پھر وہ آگے چلتی ہے دوسری. ہاں, 18,000 مخلوق, ان میں سے کسی کی روزی وہ بھولتا نہیں, سب کو اپنے وقت روزی پہنچاتا ہے. رب ہے وہ. رب کے معنی ان کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بڑی سے بڑی ضرورت وہ پوری کرتا ہے. ہم نے اللہ سے آنکھیں مانگی تھی, لیکن اللہ جانتا ہے, اس کا علم ہے کہ میرا بندہ دنیا میں جائے گا, اسے آنکھوں کی ضرورت ہے دیکھنے کے لیے, تو ماں کے پیٹ سے ہی آنکھیں دی. وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو دنیا میں جانے کے بعد ہاتھ پیر کی ضرورت ہے, تو ماں کے پیٹ سے ہی ہاتھ پیر بنا کے بھیجا. جتنی ضرورت پیدا ہونے کے دن سے تھی وہ سب ماں کی رحم میں اسے تیار کر کے اسے دیا. لیکن پیدا ہونے کے بعد دانتوں کی ضرورت نہیں تھی, دانت نہیں دیے, لیکن مسوڑے دیے. کیوں؟ کہ ماں کی پستان کو دبانے کے لیے مسوڑے چاہیے.
ماں کی پستان کو مسوڑے سے بچہ دباتا ہے پھر چوستا ہے تو دودھ پیتا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ واعظ کرانی تھی بیٹھو. میں ایک مذاکرہ اور آپ کو میں خود سمجھنے بیٹھا ہوں اور آپ بھی سمجھنے کی فکر کریں. ہاں جو مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں اس مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتا رہا ہوں کہ ان مشکلات کے نکلنے کا راستہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نبی کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ممائی جاؤ کہ ممائی نہ دادا پائیں جاؤ. ہاں زندگی بنانے والا ایک اللہ ہے، پیسے نہیں ہیں. اللہ بناتے ہیں، پیسوں سے بھی اللہ بناتے ہیں اور بغیر پیسوں کے بھی اللہ ہی بناتے ہیں. زندگی میں دل کا سکون تو دیتا ہے، ورنہ اسی بنگلے میں بھی سکون نہیں ملتا آدمی کو. ایسی بنگلہ ہے رات کو نیند نہیں آتی. ہاں اور مزدوروں کو میرے دوست ٹرک میں اوپر مال بھرا ہوا ہے اور وہ مزدور اس کے اوپر دھوپ میں اس کو نیند خدا دے دیتا ہے تو سوتا ہے. تو راحت کی چیزوں میں راحت اللہ دے گا تو راحت ملے گی. ہاں تو اللہ اتنی بڑی طاقت قدرت والا ہے، بڑی زبردست طاقت والا ہے. پھر جب یہ دنیا میں آیا اب ذرا عمر ہو گئی، اب کھانے کی ضرورت کا اس کو تقاضا ہوتا ہے تو پھر اللہ اسے دانت نکال کے دیتے ہیں کہ لے اب دانت اللہ دیتے ہیں. ہاں اب دانت سے پھر بسکٹ چباتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. اور کھانا ہضم کرنے کے لیے اللہ نے ماں کے پیٹ سے ہاتھ کر دیے کہ جہاں دودھ پیا نہ ماں نے نیچے سلایا تو اس نے ہاتھ پیر سے کسرت کرنا شروع کی. آپ دیکھنا بچہ تھوڑی دیر بھی چین سے نہیں رہتا، ہاتھ پہ ہلاتا رہتا ہے. ہاتھ پہ ہلائے پھر کھانا ہضم ہوا، پھر روئے، پھر دودھ مل گیا. ہاں اللہ رب ہیں. اپنے بندوں کی جس وقت کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے والا وہی ہے. رب ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، ایک ایک کی ضرورت کو پوری کرنے والا. اس اللہ کو ایسا ماننا ہے، اس کا نام ایمان ہے کہ اللہ بڑی قدرت والے ہیں. وہ اپنی قدرت سے سب کچھ کر رہا ہے. دنیا میں درخت کا پتا بھی اللہ کے ارادے بغیر ہل نہیں ہو سکتا. ہاں اس کا علم بہت، وہ اپنے علم کے اعتبار سے بڑا، اپنے رب ہونے کے اعتبار سے بڑا، اپنے خالق ہونے کے اعتبار سے بڑا. ہاں بہت بڑا. دنیا میں کروڑوں انسانوں کو پیدا کرتا ہے لیکن کسی کی شکل کسی سے ملتی. ہاں خالق ہے، بہت بڑے ہیں. اس اللہ کو ماننا جیسا کہ وہ ہے. اللہ ہماری پرورش کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے اور دنیا کی ہر مخلوق ہمیں نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے. یہ یقین اندر لانا اس کلمے کے ذریعے. کلمہ دل میں اتارا جائے گا اور جب کلمہ اپنی حقیقت کے ساتھ دل میں اترے گا اب یہ ایمان ہے. اور جب اندر اتر جائے گا تو اس کلمے کا اثر زندگی میں ظاہر ہوگا. جس آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیمار میں ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو دوا کو اندر پہنچانے کی کہتا ہے کہ یہ کھانا، یعنی اپنے اندر پہنچانا. تو جب دوا کھاتا ہے اور دوا اندر پہنچ جاتی ہے اپنی جگہ پر تو اس کا اثر سر درد کر رہا تھا، اب دوا کھائی اندر گئی، اس کا اثر سر اچھا ہو گیا. لیکن دوا اندر جانی چاہیے اپنی جگہ پر. اگر دوا اندر نہ جاوا تو تکلیف دور نہیں ہوگی. ایسے ایمان کا اثر کب ظاہر ہوگا زندگی میں؟ جب یہ ایمان اپنی جگہ پہنچے گا دل میں.
اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، کہ ایمان کی جگہ دل ہے. ایمان اپنی جگہ جب پہنچتا ہے تو پھر پہنچنے کے بعد انسان کی زندگی اس کی گواہی دیتی ہے کہ ایمان والا ہے. آدمی ایمان والا ہو بیماری نہیں کر سکتا. اس کے اعمال ہم لوگ بھی آدمی کی زندگی سے ایمان والا ایماندار اور بے ایمان کہتے ہیں. ایک آدمی چاہے کتنا ہی میرے دوست ہو سفید کپڑے پہن کے بیٹھا ہو لیکن جھوٹ بولتا ہو تو تم کیا کہو گے؟ دو کم نہیں ہونا بے ایمان جو ہے. اس کے عمل سے آپ کہتے ہیں بے ایمان. آدمی کے عمل سے آدمی کو ایماندار کہتے ہیں کہ یار یہ وعدہ خلاف نہیں ہے، اس کے یہاں دھوکہ بازی نہیں ہے، خیانت نہیں ہے. ہاں یہ انسانوں سے کے ساتھ یہ ہمدردی کرنے والا آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے. تو آدمی کے اعمال پر آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ ایماندار ہے یا بے ایمان ہے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تھرمامیٹر کہ تو اپنی زندگی کا تھرمامیٹر لے لے مجھ سے. اس تھرمامیٹر سے تو اپنی ایمان کو ناپ لے کہ تیرا ایمان کتنا ہے، کہاں ہے. کہ الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، ایمان کی جگہ دل ہے. جب ایمان اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے تو پھر آدمی کے اعمال اس کی تصدیق کرتے کہ ایمان والا ہے. ہاں ہمیں اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے بھائیوں ہم دھوکے سے نکلیں کہ ہمیں تو ایمان والا ہے. کہ بھائی ایمان والا ہے، ایمان والا ہے، اس کی علامت کیا ہے تیرے پاس؟ کیا ایمان والی زندگی ہے؟ نماز کا اہتمام ہے؟ سچائی کی زندگی گزارتا ہے؟ کاروبار میں امانت داری کے ساتھ چل رہا ہے؟ ماں باپ کے حقوق ادا کر رہا ہے؟ میاں بیوی کے آل اولاد کے حقوق ادا کر رہا ہے؟ جس محلے میں تو رہ رہا ہے ان محلے والوں کے حقوق تو ادا کر رہا ہے؟ یہ تیری علامت ہے. اب اس کلمے کے یہ تھرمامیٹر سے اپنے ایمان کو جانچ آدمی کہ میرا ایمان کتنا کا. میرا ایمان اتنا ہے کہ 4 وقتی نماز پڑھاتا ہے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا. میں فجر کی نماز میں سو رہتا ہوں. میرا ایمان مجھے نماز تک لاتا ہے. باقی کاروبار میں سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ مجھے چلنا ابھی چلا نہیں رہا ہے. تو اب مجھے اپنے ایمان پہ اتنی محنت کرنی ہوگی کہ یہ ایمان اتنا طاقتور ہو جائے جو مجھے کاروبار میں بھی امانت داری کے ساتھ چلائے. ہاں ایمان والا کاروبار میں ہی نہیں دیکھتا کہ نفع ہے، نفع نقصان کی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے کہ نہیں. اگر اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے اور ظاہر میں نقصان نظر آ رہا ہے، وہ نقصان نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے میری آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے. اگر میں اپنی آزمائش میں پاس ہو گیا تو اللہ میری مدد کرے گا. ہاں حالات جو آدمی پر آتے حالات آتے بھی اللہ لاتا ہے. اور اللہ حالات کیوں لاتا ہے؟ آزمانے کے لیے کہ یہ میرا ہے یا پھر کسی اور کا ہے. میرے حکم کو پورا کرتا ہے نہیں کرتا. ہاں حالات کے احکام اللہ نے دیے ہیں. ہر حال کا حکم ہے. اللہ نے بیماری کا ہمیں حال آیا تو بیماری میں اب نماز کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا میں، تو اللہ کہے گا اب میرا حکم یہ بیٹھ کے نماز پڑھ، لیکن نماز پڑھ. غریب تھا تو غربت کے حکام تھے، مال اللہ نے دیا تب مال کے حکام اللہ نے دیا، اب تو زکوٰۃ نکال. ہاں اپنے مال کو اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگا. اپنے ماں باپ کی مدد کر، اپنے بھائی بہنوں کی مدد کر. میرے پاس اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اب یہ مال آنے کے بعد مجھے سوچنا ہوگا اب اس مال کو مجھے کہاں کہاں پہنچانا ہے، میرے پر میرے اللہ کا کیا حکم ہے. ہاں وہ ایمان والا نہیں
اللہ کے لیے فرماؤ ایمان والا نہیں ہے جو رات کو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. کہ ایمان والا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنا ہی کرے اور اپنے اڑوس پڑوس کی خیال نہ رکھے. اب مال آیا تو مال آنے کے بعد اب میرے پر یہ بات آ گئی کہ اب میں اپنے محلے میں ایک ایک آدمی کی یہ کروں گی. اس کا حال کیا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے. ہاں یہ ایک ایمانی زندگی میرے بھائی, ایک ایمان. جب ایمان محنت کر کے دل میں آتا ہے تو یہ ایمان انسان کو صحیح چلاتا ہے. آج ہمارے ایمان میں کمزوری ہے. ایمان تو ہے لیکن ایمان کمزور ہے, یا ایمان یقین صحیح نہیں ہے, فاسد ہے. جس اللہ پر ایمان یقین لانا چاہیے اس کے بجائے ہماری آنکھوں کے دھوکے میں ہم نے پھنس کر اللہ کے سوا کہاں کہاں سے زندگی بننے کو نظر آیا. یہاں سے کام بنتے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, یہ کوئی نہیں کرتے. ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ایک اللہ ہی اپنی قدرت سے کر رہا ہے. ہاں دلوں میں دشمنی اللہ ڈالتا ہے, ہاں, اور محبتیں اللہ ڈالتا ہے. قرآن میں اللہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان پر محنت کریں گے اور ایمان دل میں اتاریں گے اور 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے, اللہ تعالیٰ ان کی والہانہ محبت دلوں میں ڈالے گا. اللہ والے ہوتے ہیں, ان کی محبت ہمارے دل میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ ہی ڈالتا ہے. حالانکہ وہ اللہ والے تو دلی میں ہے, ان کی محبت ہمارے دل میں یہاں ہے. یار اللہ بزرگ نے بڑوا جوان ہوشیار اپن تو ان کی ملاقات کے لیے آدمی ترتیب بناتا ہے, محبت ہے ملاقات کے لیے. اور ہماری بستی میں آئے تو جب تک ان سے مسافہ نہیں کرتا آدمی چین سے بیٹھتا نہیں. محبت اللہ نے ڈالی ہے اللہ والوں کی. اللہ والوں کو اپنی گاڑی میں بٹھانے کے لیے کون دل میں بات ڈالتا ہے؟ اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایمان کی اور اعمال کے ذریعے خدا دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے, محبتیں, والہانہ محبت. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ایمان اور اعمال کی محنت پر ڈالا. ہر ایک کو اپنا ایمان بناؤ, اپنا اعمال بناؤ, اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرو. اللہ سے بگاڑنا اچھی چیز نہیں ہے. ہاں آج کا مسلمان جو ہے نا, ہاں دوسروں کو خوش کرنے اللہ کو ناراض کرتا ہے. اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. ہاں تو نہ روٹھے, تیرا روٹنا ہے غضب. تو روٹ جائے تو بڑا مشکل ہے. چاہے زمانہ سارا مجھ کو چھوڑ دے, سب چھوڑ دے, مجھے کوئی پر تو نہ چھوڑے. آج کا مسلمان سب کو ساتھ لینے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے. مول صاحب હું બહુ પરેશાન છું, દુઆ કરો. પરેશાની રસ્તો તે કાઢ્યો છે તો પરેશાની જવાની છે ને. ہاں اجتماع میں آنے کے بعد سمجھ میں آتا کہ یار واقعی زندگی تو بنانی چاہیے. زندگی کیا کہتے ہیں, محمد دعا کرو اللہ نے ہدایت آپ بیدار پر ہدایت نہیں محنت تو پہلے کر, પહેલો હિદાયતની મહેનત કરે પછી દુઆ કરાય તો હિદાયત મળશે તને. ખેતર જવું નથી, ખેતર તમે મહેનત કરવી નથી ને હમ હઝરત દુઆ કરો અલ્લાહ તાલા મારા ખેતરમાં બહુ બરકત આપે, تو یہ دعا کرنا صحیح ہے؟ بولو ارے صحیح ہے. ہم کیا کہتے ہیں, ہم تو زندگی رکھے جیسی گزارتے گزاریں گے, باقی آپ دعا کیجیے اللہ مجھے ہدایت دے. اللہ بمبئی کی گاڑی میں بیٹھو سو અને જવું છે તને દિલ્હી ને તું મોલ સાહેબ પર ખાઈને દુઆ કરું કે દુઆ કર અલ્લાહ મને દિલ્હી પહોંચાડી દે, તો મોલ સાહેબ ગુસ્સા પહેલા તમાચો મારશે. પાગલ. મુંબઈની ગાડીમાં બેઠો છું ને દિલ્હી પહોંચીને દુઆ કરાવ્યો છું.
صحیح بات تو یہ ہے کہ دلی کی گاڑی سے اتر، بمبئی کی گاڑی سے اتر، دلی کی گاڑی میں بیٹھ، اور بیٹھنے کے بعد کیا پھر مول صاحب کو کہ دعا کرو اللہ حافظ، تو ٹھیک ہے۔ مانا شادی کرવી نہیں، جھنجھٹ پر کون پڑے؟ شادی کرવી નથી પણ મને અલ્લાહ છોકરો આપે، کوئی عقلمندی کی بات ہے؟ کوئی عقلمندی کی بات نہیں ہے۔ اولاد لینی ہے تو نکاح کر، شادی کر، گھر سنسار چلا، اور جو تیری بیوی کا حق ادا کر، اور پھر اللہ سے مانگ، اولاد ملے گی۔ ایسے ہدایت ہے کہ ہدایت لینی ہے تو پہلے ہدایت کی محنت میں اپنے آپ کو ڈال، مجاہدے پر اپنے آپ کو لا۔ اللہ نے مجاہدے پر ہدایت دینے کا وعدہ کیا ہے، اور مجاہدہ کہتے ہیں اپنی ذاتی ترتیب کو چھوڑ کر نبوی ترتیب پر آ، اللہ کے راہ میں نکل، اللہ کے راہ میں نکل کر نبی نے جو اعمال بتائے ہیں، ہاں ہمارے نبوت ہے، دعوت اللہ ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، خدمت ہے، ان اعمال میں اپنے آپ کو لگا، اور پھر اللہ سے ہدایت مانگ، اللہ ہدایت دے دے گا۔ لیکن یہاں یہ الگ ہوتا ہے، کروں نہیں مارے، હું તો ગુનાની જિંદગી નમાઝ બી ના પઢું، બધું ના કરું، જે તો કરું، પણ તમે મારા માટે દુઆ કરજો اللہ مجھے ہدایت دے۔ کیسی بات ہے یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ મને فرصت નથી، ارے فرصت نکال، بیمار ہو جاتا ہے تو فرصت نکالتا نہیں نکالتا کہ میں تندرستی جو ہی ہے، تو کاروبار میں سب میں سے میں 200 نکال کے دواخانے جاتا ہے۔ تو اللہ نے دین کی میں ہدایت کو، اللہ نے مجاہدے پر شرط لگائی ہے، تو اللہ کے دین کی محنت کے لیے وقت نکال، تیرے دنیا کے کاروبار کو چھوڑ، اور اللہ کی راہ میں نکل کے صحابہ کی طرح اللہ کے دین کی محنت میں لگ، اور پھر اللہ سے ہدایت مانگ، اللہ ہدایت دے دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ شاعروں کا کتنا اللہ کا احسان کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کہتے کیا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دنیا کے کاموں میں مدد کرنے کا وعدہ اللہ کا نہیں ہے، دین کی مدد کرنے پر اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کی مدد ہر کام میں ہوگا، تیرے دنیا کے کام وہ بنائے گا، تیری روزی کے مسئلے کو حل وہ کرے گا۔ جب اللہ سے تیرا تعلق جڑ جائے گا اور زندگی میں تقوی لے آئے گا، تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی زندگی میں پیدا کر لے گا، اللہ ہر مشکل میں اس کے راستہ نکالے گا۔ یقینی بات ہے کہ زندگی میں تقوی لاؤ۔ تقوی کے معنی اتنا خوف خدا لاؤ جو خوف خدا ہمیں اللہ کی منع کردہ چیزوں سے روک دے۔ ہاں، نمازوں کا پابند بنے، اہتمام عبادت کا پابند بنے۔ ہاں، تو تقوی کی زندگی پر اللہ تعالیٰ شانہ تقوی پر خدا وعدہ کر رہا ہے کہ میں ہر مشکل سے تجھے نکالوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روزی دوں گا ایسی جگہ سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ پریشان نہیں ہے، پریشان کا راستہ تم نے اختیار کیا ہے، اللہ کی اطاعت کو چھوڑا ہے۔ اللہ نے تو تجھے ایمان والا بنایا ہے، اور ایمان والا اس لیے بنایا ہے کہ اللہ تجھے امن والی زندگی دینا چاہتا ہے۔ اور امن والی زندگی تجھے ملے گی کب؟ جب کہ تو ایمان کی حفاظت کرے گا، اور ایمان کو اپنی دل میں محفوظ کر کے چلے گا، اور ایمانی زندگی اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر تجھے امن کی زندگی دے گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، وعدہ اللہ کا کہ جو لوگ اپنے ایمان کو خالص، آج کا آدمی ہر چیز پیور چاہیے، اس کو گھی پیور، تیل پیور، تو اللہ میاں کو بھی ایمان پیور چاہیے۔ ایسا ایمان نہیں جس کے ساتھ گناہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، ایسا نہیں۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ان کے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں ہے، گناہوں کی ملاوٹ، شرک کی ملاوٹ ہاں نہیں ہے، پیور ایمان ہے۔
جو پیور ایمان لے کر آئیں گے اللہ انہیں امن دے گا. اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں جن کو امن ملے گا. امن چاہیے ایمان کے راستے سے ملے گا، سلامتی چاہیے اسلام کے راستے سے سلامتی ملے گی. جان، مال، ایمان، آبرو، اعمال، آبرو سب محفوظ ہو جائیں گے اسلام کے راستے سے. اس کی محنت ہے. اللہ کے نبی یہ راستہ لے کر آئے اور اسی کی تو لوگوں کو دعوت دی، اور آپ نے اس پر اللہ کا وعدے سنائے کہ اگر تم اس راستے پر اپنے آپ کو ڈالو گے تو تمہارے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو وہاں آپ نے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک پیغام دیا ہے، قیامت تک انسانوں کو ان کے پرابلم کا سولوشن دیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں یار پرابلم بہت ہے، کہیں یار بتاؤ نہیں یار سولوشن ہے. اللہ کے نبی نے 1300 سال پہلے اس کا سولوشن بتایا ہے اللہ کی طرف سے. آپ نے فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقی، کہ جو بھی انسان اپنا معاملہ اللہ سے درست کر دے گا. کس سے درست کرنا ہے بولو؟ اور اللہ سے معاملہ درست کیسے ہوگا؟ ایمان سے. ایمان اور اعمال، ایمان اور اعمال، ہاں ان دو اللہ کے حکام والی زندگی سے آدمی کا تعلق اللہ سے درست ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا جو اپنا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ درست کرے گا اللہ اس کے اور تمام مخلوق کے معاملے کو درست کر دے گا. پھر میاں بیوی کا جھگڑا ختم، معاملہ دعا کرو، صحیح بن، اللہ کا بندہ بن، اللہ سب درست کر دے گا. مذہب چھوکروں مانتا نہ تھی، ناز مان تو اللہ نو مانس، تو اللہ کی نہیں مانتا، نماز نہیں پڑھتا، خدا کے حکام پر نہیں زندگی گزارتا، نبی والی زندگی اختیار نہیں کرتا، نبی والی محنت میں اپنے آپ کو نہیں لگاتا، رات دن دنیا کے چکر میں پڑا رہتا ہے، تو پھر تیرے حالات کیسے درست ہوں گے؟ تو اللہ کا نافرمان تو تیری ہر چیز نافرمان. ہاں، صحابہ اللہ کے فرمانبردار تھے، اطاعت کرنے والے تھے، تو اللہ نے ان کی عورتوں کو ان کے لیے رحمت بنا دیا تھا. ان کے دلوں میں ہمدردی تھی، اللہ کے لیے محبت تھی ان کے دلوں میں. ہاں، یہ ہے زندگی میرے بھائیوں. ایک بہت عظیم محنت ہے جس کے لیے آپ کو جمع کیا گیا ہے کہ میرے بھائیوں، جو ہدایت محنت پر ملے گی وہ محنت پر آنا پڑے گا، اپنی ترتیب بنانی ہوگی. ہاں، اور اللہ سے پھر مانگنا ہوگا، اللہ ہدایت عطا فرما دیں گے. اور جب ہدایت آئے گی تو تمام برکتیں، رحمتیں اللہ کے وعدے لے کر آئے گی، پورے ہو جائیں گے. یرزق من حیث لا یحتسب، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. پھر ادھر ادھر پھاپے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائیو، اور دیکھو ایک دن موت تو آئے گی، ایک دن موت تو مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ مرنا ہے. مرنے کے بعد کیا ساتھ آئے گا؟ کچھ نہیں آئے گا. یہ دنیا جس کے پیچھے ہم پڑے ہیں، یہ دنیا ایک دن چھوڑ کے جائیں گے، یہ ساتھ نہیں آئے گی. یہ آل اولاد جس کی فکر میں ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، تمہارے پاس تو وقت نہ تھا جو بھائی دین کی محنت کے بغیر، ایمان کی محنت کے بغیر ایمان کیسے ملے گا؟ نکالنا ہوگا، ترتیب بنانی ہوگی. یہ اولاد، یہ خاندان، یہ کسی کو ساتھ نہیں دیتا. ہاں، حضور پاک علیہ السلام نے ایک مثال دے کر سمجھایا اپنی امت کو کہ انسان کی اولاد، مال وغیرہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انسان کے 4 بھائی ہوں. ہاں، اس نے موت کا وقت قریب آیا، اس نے ایک بھائی کو بلایا
اور اس بھائی کو بلا کے کہا کہ بھائی تو میرا حال دیکھ رہا ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو اس بھائی نے کہا کہ میرا تیرا تعلق موت تک ہے، موت تک میں تیرا ہوں، ورنہ پھر مرنے کے بعد میں کسی اور کا ہو جاؤں گا، میں تیری اتنی مدد کر سکتا ہوں۔ حضور فرمائے اس کا بھائی، اس کا مال ہے، ابھی تو سکرات کا زمانہ چالو ہوتا ہے، ابھی مرا نہیں، اس سے پہلے گھڑی نکالنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ چشمے اتارنا شروع کر لیتے ہیں، عورت کے زیورات نکالنا شروع کر دیتے ہیں، کہ اس کے نہیں ہے۔ اس نے دوسرے بھائی کو بلایا کہ بھائی تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اگر تو بیمار ہوگا دواخانے لے جاؤں گا، اور اگر تجھے ضرورت پڑے گی خدمت تو خدمت کروں گا تیری، یہاں تک میں تیرا ساتھ دے سکتا ہوں اور نہیں دے سکتا۔ حضور نے فرمایا یہ اس کے خاندان والے ہیں۔ ہاں، اگر تو مر جائے گا تو پھر قبر تک پہنچا دوں گا یہ خاندان۔ اس نے تیسرے بھائی کو بلایا، کیا کرو گے ہماری مدد؟ کہ میں تیرے ساتھ ہوں، دنیا میں بھی جہاں جائے گا تیرے ساتھ رہوں گا، مرنے کے وقت میں بھی تیرے ساتھ ہوں گا، قبر میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا، یہاں تک کہ تجھے جنت میں پہنچا کے چھوڑوں گا۔ حضور نے فرمایا یہ اس کا بھائی تیسرا جو ہے یہ اس کا عمل ہے، بتاؤ کون سا بھائی اچھا؟ تو صاحب حضور یہ دو پہلے والے تو کچھ ہی کام کے نہیں ہے، یہ تیسرا بھائی اچھا ہے جو ساتھ دے گا۔ اب تم دیکھ لو کہ عمل بنانے کی محنت کتنا کر رہے ہیں، اور دکانوں پر کتنی محنت کر رہے ہیں، اور میرے دوست خاندانوں کو میرے دوست کتنی محنت کر رہے ہیں، اور اپنے عمل کو بنانے کی کتنی محنت کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں عمل بناؤ، عمل بنانے کی محنت کرو، تمہارا بال بچوں کو پالنا یہ عمل بننا چاہیے، عبادت۔ حضور نے فرمایا آدمی اپنے بال بچوں پر جو خرچ کرتا ہے نا اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن کب عمل بنائے تب۔ لوگوں شو کیسے اتنے نہیں، اللہ کا حکم مجھ پر ہے کہ میں اپنے بال بچوں کو کھانا انتظام کروں، تو میں حلال روزی کما کے ان کو کھانا کھلاؤں گا، میرا عمل صحیح ہو۔ عمل بنانا، نماز کو نماز بناؤ۔ ہاں، اللہ کے نبی نے امت کو سمجھایا ہے کہ آدمی ایسی نماز جو نماز صحیح نہیں ہے، ایسی غلط نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز اس کے لیے بددعا کرتی ہے، اور ایسی نمازیں میلے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، اور یہ نماز اس کے لیے بددعا کرتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ اور جب آدمی نماز صحیح کر کے سیکھ کر صحیح کر کے اور صحیح دھیان توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ نماز دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تیری ایسی حفاظت کرے، تو نے میری حفاظت کی، میری حفاظت کی، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، نماز کی دعائیں ملتی اس کو، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی نمازیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر ایسی نمازوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے بشارتیں سنائی کہ جب آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے اور صحیح نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کی وجہ سے اللہ اس کی روزی کی تنگی دور کرتے ہیں، اس کی روزی میں برکت کرتے ہیں، تنگی دور ہوگی۔ یہ نماز اس کے قبر میں اس کے لیے رحمت بنے گی۔ ہاں، قبر کے عذاب سے بچائے گا، یہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، اور نام اعمال اس کا دانے ہاتھ میں ہوگا۔ دنیا اور آخرت کے مسائل نماز میں ہیں، لیکن نماز کو نماز بنانے کی کہا جا رہا ہے۔ تبلیغ میں 6 نمبر ہیں۔ پہلا نمبر ایمان کا ہے کہ بھائی
اللہ کے راستے میں نکل کر مسجد میں، جو مسجد تیری تربیت کی جگہ ہے، ہدایت کا مرکز مسجد ہے، اور مسجد میں حضور نے کچھ اعمال چالو فرمائے تھے، ان اعمال میں تو لگ جس کے نتیجے میں تیرا ایمان بنے گا۔ اپنا وہ ایمان بناؤ جو اللہ چاہتے ہیں، صحابہ والا ایمان، غیب والا ایمان، اور اپنی نمازوں پر محنت کر کے وہ نماز بناؤ جس نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنی امت کو فرمایا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسی نماز پڑھو۔ سنت والی، سنتوں کی پابندی والی نماز، ہاں نماز ایسی بنانا۔ صفت احسان والی نماز، حضور نے فرمایا جیسے میں رکوع کرو تم رکوع کرو، سجدہ میرے جیسا سجدہ کرو، قیام جیسے میں نے کہ ایسے کرو، قرآن شریف کی تلاوت جیسے میں نے کہ تم کرو، سیکھو اسے۔ جیسے میں نماز پڑھتا تم نماز پڑھو، ظاہر تمہارا میری نماز جیسا ہو، اور باطن میں ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو نماز کو ایسے اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھ کہ تو گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ ہاں، اور اگر تیرے پاس اتنا تیرے دھیان تجھے حاصل نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو دھیان دل میں پیدا کر لے کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے نماز ایسی ہی پڑھنی ہے جیسے میرے نبی نے مجھے کہی ہے۔ اللہ مجھے وہ نماز چاہتا ہے، دوڑ بھاگ کرنے والی نماز نہیں۔ ہم نے تو وضو بھی نہیں سیکھا کہ وضو کیسے کرنا، بھاگتے دوڑتے وضو کیا، استنجا نہیں سیکھا، سب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، تبلیغ میں 30 نمبر علم ذکر کا ہے کہ اپنے ہر موقع کا علم سیکھو، جہالت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ معاف کرنا، آج کا مسلمان تو اللہ سے بھی جاہل ہے، اللہ کو نہیں پہچانتا۔ نماز پڑھتا ضرور ہے لیکن جہالت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، روزہ رکھتا ضرور ہے لیکن جہالت کے ساتھ۔ اس کا علم سیکھنا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو عالم بنا رہے ہیں اور اللہ سے فضیلت حاصل کر رہے ہیں، ایسے ہمیں اپنی ضرورت کا علم بھی سیکھنا ضروری ہے۔ مولوی صاحب بچے کو عالم بنانے سے میرے پر جو علم سیکھنا فرض ہے وہ فریضہ اترے گا نہیں۔ مدرسے میں چندہ دیں گے، اللہ کے لیے راضی کرنے کے دیں گے، اس کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن ہم تو عالم نہیں بنیں گے۔ ہمارا علم تو ہمیں سیکھنا پڑے گا، نماز کیسے پڑھنی، کمانا کیسے چاہیے، خرچ کیسے کرنا چاہیے۔ 24 گھنٹے کی زندگی مجھے اللہ کے حکام والی بنانے کی کتنی ضرورت ہے۔ ہاں، اس کے لیے اپنی مسجدوں میں وہ مدینہ مسجد نبوی والے جتنی محنتیں ہیں ہمیں زندہ مقام پر رہ کر بھی زندہ کرنی پڑے گی۔ ہاں، پادر پر بیشین زندگی نہیں بنے۔ مسجد میں بیٹھو اور مسجد میں تمہارے محلوں میں علماء کرام ہیں، ان کی خوشامد کرو اور کہو کہ ہمیں ہماری ضرورت کا دین سکھائیے، ہمارا قرآن صحیح کرائیے، نماز کیسے پڑھنی ہمیں بتائیے، ہمارے کام کاروبار کے مسائل ہم کو سکھائیے، اس لیے کہ ہمیں تو آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ ہاں، ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ علم کا نمبر 30 اس لیے ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں ہر کام کو تحقیق کر کے کرے۔ علم کا مقصد یہی ہے۔ ہمیں پہلے مقصد علم کا بتایا جاتا تھا، حال کے امر کو پہچاننا، کہ ہر مسلمان میں ہر موقع کا جو اللہ کا حکم ہے اس کی تحقیق کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور تحقیق کر کے پھر اس کے مطابق وہ کام کرے۔ آدمی مولوی ہر ایک مولوی نہیں بن سکتا، لیکن ہر ایک اپنی ضرورت کے علم کی تحقیق کرنے والا تو بن سکتا ہے، پوچھنے والا۔ ہر ایک کو پوچھنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، ہم میں میرے دوستو
ہمیں جماعتوں میں نکلنے کے لیے جو کہا جا رہا ہے وہ یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ زندگی بھر اس کی فکر کے ساتھ زندگی گزارنا، اپنے ایمان کو بنا۔ حضور نے صحابہ سے کہا ہے جددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ صحابہ نے فرمایا ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا اکثروا بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہو اور بولو، یعنی اس کی دعوت دو، اللہ سے ہونے کو بولو، اللہ کے قدرت کو بولو، اور اتنا بولو کہ اس سے تمہارے دل کا یقین بنتا ہی رہے، اس سے ایمان تازہ ہوگا۔ دعوی گشت کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپنے محلوں میں گشت کرو، ایک ایک گھر پر جاؤ، ایک ایک مسلمان سے ملو اور اس سے ایمان کی باتیں کرو، آخرت کے تذکرے کرو۔ اس دعوت، ایمان کی دعوت سے ایمان کو پانی پہنچے گا، اور اللہ کے دین کی نصرت سے یہ دین کی محنت مسلمانوں میں زندہ ہوگی، اور مسلمان ایمان کی محنت میں لگے گا، جس کی بنا پر اس کے ایمان میں ترقی ہونے کے بعد وہ ایمانی زندگی پر آئے گا، اور ہمارے محلوں کا میدوں سے ماحول ایمانی بن جائے گا۔ مقام پر یہ محنت، اس کے لیے فرصت نہ تھی، یہ تو کہنا بند کر دو۔ موت سے پہلے فرصت ہے، موت کے بعد فرصت نہیں ملے گی۔ ابھی ہے فرصت، ابھی زندگی میں باقی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو اس کے ہاتھوں سے چھوٹنے سے پہلے غنیمت سمجھ کر لو جو کرنا ہے۔ ہاں، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو اس کے ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے اپنے لیے چانس سمجھ کر جو کرنا ہو کر لو۔ حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے کچھ کرنا ہو تو کر سکتا ہے، مرنے کے بعد کچھ، مرنے کے بعد یہ خود موت آ جائے کہ مجھے قبر میں پہنچاؤ، یہ کیا کرے گا؟ حیاتک قبل موتک، ابھی زندگی ہے۔ دیکھو شیطان آدمی کو اللہ کی طرف جانے سے روکتا ہی رہتا ہے، اور روکنے کا ہتھیار کیا ہے اس کا؟ ٹلواتا ہے۔ آدمی کے سمجھ میں بھی آتا ہے کہ وہ سوچتا بھی ہے یا مجھے اپنے ایمان کے بنانے کے لیے جماعت میں جانا چاہیے، تو شیطان کہتا ابھی نہیں، پھر حالانکہ جماعت میں نکلنے کا موقع ابھی ہے، اجتماع ہو رہا ہے، لوگ جماعتوں میں جا رہے ہیں، ہم کو بھی لوگ آ کے سمجھایا کہ بھائی تم بھی ترتیب پر اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، لیکن ہم کو شیطان کیا کہتا ابھی نہیں، پھر۔ التصویف من الشیطان، حدیث میں ہے کہ دین کے کسی کام میں ٹالنے کا جب تمہارے اندر یہ آئے تو سمجھو کہ شیطان کی طرف سے ہے، ابھی نہیں، پھر۔ اس میں ہزاروں ایسے ہیں جو اجتماعات میں ہمیشہ آتے ہوں گے، اجتماع میں آنے کے بعد اللہ ان کے دل میں بات بھی ڈالتا ہوگا کہ یار بات تو خریش ہے، زندگی تو اپنی کہیں گزری گئی، اور آپ نے زندگی صحیح کروی جو ہے، یہ دل میں آیا بھی ہے، لیکن یہ کیا امڑا نہیں، پھر جانے کا پھر یہاں تک کہ تمہارے بہت سے ساتھی قبروں میں جا چکے، آپ نے جیشو ساتھی آپ نے نکڑی چھو آپ نے، لیکن نہیں جا سکے، اسی میں تو ٹل گیا۔ آدمی ٹالتا ہے تو ٹل جاتا ہے، اور کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو ہو جاتا ہے، اور ایمان کی محنت کے بغیر ایمان نہیں ملے گا۔ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ اللہ کے راستے کی محنت میں، مجاہدے میں اپنے آپ کو لگاؤ، اللہ تمہیں ہدایت کا نور دے گا، وعدہ ہے اللہ کا۔ زندگی اسی کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے، کیوں کہ مرنے کے بعد وہی ہمارا ہے، باقی تو سب نہیں ہے ہمارا، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، ہاں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی میں ہی آدمی سب کچھ کرتا ہے، ڈاکٹر جوانی میں بنتا ہے، انجینئر جوانی میں بنتا ہے، ہاں ڈرائیور جوانی میں بنتا ہے، تو اللہ کا بندہ کب بنے گا؟ بڑھاپے میں نہیں، جوانی میں، کہ جوانی میں اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دے رکھی ہے، اللہ کے راستے میں دور سے دور جا سکتا ہے، ہر موسم میں جا سکتا ہے، جوانی میں طاقت ہے۔ ہاں اللہ کا بندہ بننے کا بہترین موقع جوانی ہے، ہاں
جوانی میں آدمی اللہ کے راہ میں نکلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کا قبل سقمک، تیری تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ابھی صحت ہے، تندرستی اللہ نے۔ آدمی کہتا اللہ نے بہو فضل ہے، الحمدللہ تمہاری طبیعت بہت حریش ہے، تاری طبیعت ساری دین میں اثر ہے، دین میں کام کر، نماز پڑھ، نوافل پڑھ، تہجد پڑھ، اشراق پڑھ، چاش پڑھ، تارا محلہ میں جو غریب لوگوں سے خدمت کر، ضرورت مندوں کے ضرورت میں کام آ، ماں باپ کے آنکھوں کا تارا ان کی خدمت کر۔ جوانی اس لیے ہے، کر لے گا ہو جائے گی، نہیں کرے گا تو پھر رہ جائے گی۔ ہاں، صحت کے زمانے میں آدمی جتنے انیک اعمال کرتا ہے، اگر بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا، تب بھی اللہ میاں فرشتوں سے کہتے ہیں میرا بندہ جوانی میں جتنے نیک اعمال کرتا تھا اب بیماری وجہ سے نہیں کر سکتا، لیکن ان سے نیک اعمال لکھتے رہو، پھر بھی لکھو۔ کتنی بڑی چیز ہے، صحت کا قبل سقم، تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ ہاں، اور فراغ کا قبل شغلک، اللہ نے جو کچھ موقع دیا ہے، فرصت دے رکھی ہے، تو فرصت گھومنے کے لیے نہیں دی، وہ فرصت، ہاں گھومنے نکلنے کے نہیں، وہ فرصت اللہ نے دی ہے کہ تو اور تیری آخرت کے کام میں اور لگ، اللہ کی عبادت میں، طاعت میں، ہاں دین کی خدمت میں، اللہ کے دین کے لیے باہر نکل۔ تو اللہ کے راستے میں نکلے گا اور محنت کرے گا، گشتوں میں جائے گا، تیری محنت اور گشتوں کے ذریعے اللہ اپنے جن بندوں کو توفیق و ہدایت دے گا، اور وہ لوگ اللہ کے عبادت پہ اور طاعت کی زندگی گزاریں گے، دین کی محنت کریں گے۔ تو نے تو ان پر ایک مرتبہ محنت کی اور یہ آئے، اور وہ زندگی بھر میں دوست اعمال کرتے رہیں گے، اس کا بدلہ خدا تجھے دے گا۔ دنیا میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ ہم بنے۔ ہاں، بڑا خوش نصیب آدمی وہ ہے، اللہ کے نبی نے اسے بشارت سنائی ہے، توبہ، بڑا قابل رشک آدمی ہے، لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، کہ جس کو اللہ خیر کے کاموں کے تالوں کی چابیاں بنائے، کہ اس کے ذریعے دنیا میں خیر کے دروازے چلیں، خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے۔ خوب یاد رکھو، اگر ہم نے اسلامی لباس پہنا اپنے محلوں میں، اور ہمارے اسلامی لباس پہننے کی وجہ سے اور جوانوں کی زندگی میں وہ لباس آیا اور انہوں نے پہننا شروع کیا، تو ہم خیر کے راستے کے چابی بنے ہیں۔ اور ہم نے اسلام اور سنت کے خلاف کے لباس، دنیا کی فیشن پرست اور اللہ کے نبی کے دشمنوں کے طریقوں کو اپنایا، اور ہمارے محلوں میں ہمارے ذریعے وہ چیزیں زندہ ہوئی، تو ہم شر کی میں دوست ذریعے بنے ہیں۔ خوب سوچو، قدم اٹھانے سے پہلے ہاں ہمارا معاشرہ دن بدن اسلامی سنت پر آنا چاہیے، اور ہر وہ مالدار جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کے مال کے نشے میں اس نے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، اپنے بچوں کی شادیوں میں نبی کی سنتوں کو چھوڑا، خدا کے حکام کو توڑا اور اللہ کو ناراض کیا، اور پھر ان کا دیکھ کر اور جتنوں نے یہ کام کیے ہوں گے سب کا عذاب اس کو بھگتنا پڑے گا۔ ایسا مت سمجھو میں کر رہا ہوں، میرے کرنے کے بعد میرے پیچھے لوگ چلیں گے تو کیا ہوگا، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور مال تو اللہ کی دی ہوئی دین ہے، امتحان کے لیے اللہ نے دیا ہے کہ اب میں مال دے رہا ہوں، اب یہ مال کے نشے میں آ کر مجھے بھولتا تو نہیں، میرے دین کو چھوڑتا تو نہیں، یا میرے دیے ہوئے مال کو، میرے دین کو دنیا میں زندہ کرنے میں اپنی جان مال کو لگا رہا ہے۔ فراغ کا قبل شغل، جو فرصت اللہ دے اسے میں دوستو آدمی غنیمت سمجھ کر اللہ کی راہ میں نکلے۔ اپنے گھر میں آ کر، اپنی بستی میں آ کر میرے دوستو گھومنے اور پھرنے کے پروگرام نہ بنائے، بلکہ یہ کہ بھائی بمبئی میں تھے، بہت مشغول رہتے تھے، اب اللہ نے فرصت دی، گھر آئے ہیں، گھر پر رہ کر اطمینان سے نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، اور گھروں میں تعلیم کریں، اپنے بال بچوں کو گھر میں لے کر بیٹھیں اطمینان سے،
اور آخرت کی فکر لائیں اور جماعتوں میں نکلیں ہمیں دوستو اپنے بستیوں میں. یہ ایک موقع ہے ہمارے لیے. اور ایک پانچویں چیز کیا رہ گئی؟ زندگی، جوانی، بال. ہاں، اللہ نے جو دیا ہو وہ زندگی سے ہاتھ سے چھوٹ جانے سے پہلے اس مال کے ذریعے اپنی آخرت بنا لے. غنا کا قبل فقر، کہ اللہ نے تجھے غنا دیا، مالداری دی، وسعت دی، اس کو فقیر بننے سے پہلے اس کے ذریعے اپنی آخرت بنا لے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے، آج کل پر نہ ٹالو. ہمارے اس مجادر میں اجتماع طے ہوا تھا، اور اجتماع میں یہ بات طے ہوئی تھی ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا اور نکالیں گے. میرے دوستو، یہ کسی اور کے لیے نہیں، تمہارے لیے ہے. اگر تم اپنے گھروں سے نکلو گے اللہ کے راہ میں ایمان و ہدایت کی محنت کے لیے، تو اللہ اس ہدایت کی محنت کے ذریعے خدا ہمیں بھی ہدایت دے گا. ہمارے گھروں میں ہدایت والی زندگی داخل ہوگی، ہمارے گھروں میں دین کے داخل ہونے کا دروازہ کھلے گا، ہماری اولادوں میں دین آئے گا، ہدایت آئے گی، اور ہمارے ذریعے دنیا میں ہدایت پھیلے گی. ہر گھر سے ایک آدمی کا نظام بنایا تھا بھائی، نہیں، ہر گھر سے ایک آدمی دیں گے. ماشاءاللہ بہت کچھ گھر والوں نے دیے میرے دوستوں. ابھی بہت سے ہمارے بھائی باقی ہیں. یاد رکھو، فرصت کسی کو نہیں ہے، اور نہ تمہیں فرصت ملے گی. دماغوں سے نکال دو فرصت کو. ہے موت سے پہلے یہ فرصت ہی ہے زندگی، پھر موقع نہیں ملے گا. ہاں، تم یہ کہو کسی فقیر بھیک مانگنے والے سے کہو نا کہ بھائی تارا تو کھیتر بھی نہ تھی نہ دکھوں میں، تارا تو فرصت ہے، تو جماعت نہیں کر، تو کیا کہے گا؟ مجھے بھی کام ہے. کیا کام کا؟ بھیک مانگنے کا. بھیک مانگنے کا کام میرا بھی ہے. بیمار کو کہو، بیمار کو کہ تو بیمار ہے، اب گھر میں پڑا ہوا ہے. ہاں، اب تیرے دکان وغیرہ پر جاتا نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں جماعت میں جانا ہے. کمانا بھی کام جگہ شو کہاں کہ دوا پیوانوں، اس کو بھی کام ہے. کوئی فرصت میں نہیں ہے. اور سب فرصت میں اگر طے کرے کہ بھائی مرنے کا ہے، مرنے کے بعد میرا ایمان، میرے اعمال، میرے دین کے بارے میں پوچھو گی میرا کیا ہوگا. میں روحانی بیمار ہوں، میرا ایمان کمزور ہے، میری نماز بے جان ہو گئی ہے. میں اللہ کے راہ میں نکلوں گا، اللہ کے راستے کی محنت کروں گا. اللہ اس کے نتیجے میں میری زندگی بنا دے گا، اور اس زندگی کو بنا کر دنیا سے جاؤں گا تو مرنے کے بعد مزے اڑاؤں گا. پھر آسان ہے. جیسے دنیا کے نفع کے لیے گھر چھوڑ کر بمبئی جاتے ہو نا، وہاں دنیا کا نفع ہے. گھر چھوڑتا ہے آدمی، بال بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں اکیلا چلا جاتا ہے، دنیا کا نفع ہے. یہ آخرت کی زندگی کے بننے کا معاملہ ہے. ہمیشہ کی زندگی بننے کے لیے میرے دوستوں اللہ کے لیے اپنی دکانوں کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، اللہ کے لیے اپنے بال بچوں کو چھوڑنا، قربانی دینا، اور پھر اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا مانگنا. اس پر اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بنا دے گا اور یہ دنیا بھی مفت میں بنے گی. بھینس خریدتا ہے آدمی دودھ کے لیے، لیکن گوبر تو ساتھ آتا ہی ہے. آخرت بنے گی تو آخرت کے بننے کے ساتھ دنیا بھی خدا بنا دے گا. اس لیے آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ یہاں سے گھر جانے کی مت سوچو. بہت رہے گھروں میں رہتے رہتے بنے نہیں، بگڑے ہیں ہم. اپنی دنیا کی مشغولیتوں میں ہم بگڑے. ہماری نمازیں بے جان ہو گئی، ہماری زندگی میں بہت سی برائیاں آ گئیں، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارا تعلق اللہ سے بگڑ گیا ہے. اب میں دوستو وہاں جانے کے جہاں بگڑے وہاں سدھریں گے نہیں. سدھرنے کی جگہ مسجد ہے، اللہ کے نبی والی محنت ہے. اس میں جب ہم لگیں گے، قربانی دیں گے، اللہ ہماری زندگی بنا دے گا. ہماری ایمان میں قوت پیدا ہو جائے گی، برائیوں سے اور گناہوں سے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی، اور اللہ کی اطاعت اور احکام والی زندگی میں کی طرف طبیعتیں چلنے لگیں گے. میرے بھائیوں، ہماری زندگی بنے گی اور ہمارے ذریعے ہزاروں کی زندگیاں بنے گی، اور ہمارے ذریعے ہماری اولادوں کو دین ملے گا. معاف کرو، ہمارے ذریعے ہماری اولاد کو دین نہیں مل رہا. دنیا مل رہی ہے، مال، پیسے، کوڑیاں، ٹھیکرے، اچھے کپڑے، اچھی سواریاں مل رہی ہیں، دین نہیں مل رہا، تقوی نہیں مل رہا، آخرت کی فکر نہیں مل رہی.
اللہ کے دین کے لیے جیسے صحابہ کے جوانوں نے اپنی زندگیاں کھپائی تھی اللہ کے دین پر، وہ جذبہ نہیں مل رہا۔ یہ محنت جب تم کرو گے اور اس میں لگو گے، تمہارے اندر ایک بات پیدا ہونے کے بعد یہ چیز اولاد میں منتقل ہوگی۔ ہمارے اولادوں میں اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے دل و حوصلے پیدا ہوں گے، اور ہم اپنی اولادوں کو اس محنت پر چھوڑ کر جائیں گے تو اپنے قبروں میں بھی میرے دوستوں ہمیں ان کے اعمال کا بدلہ ملتا رہے گا۔ اس لیے سب کے سب یہ طے کرو، اب تک اس محنت میں جتنی سستی کاہلی کی ہے اور یہ دماغوں سے نکلی شیطان کا چکر ہے، 20 سال پہلے تبلیغ میں چلا کہوں تو تبلیغ میں لاگے لو چھو، غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ ایمان محنت ہر وقت چاہتا ہے، ایمان ہر وقت فرض ہے، اور ایمان کی حفاظت ہر وقت فرض ہے۔ 24 گھنٹے اس کی حفاظت کے لیے لگنا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بزرگوں نے ایک ترتیب بتائی ہے کہ بھائی لگنی تو پوری زندگی اور جان اسی دین کی محنت میں لگنی چاہیے تھی، لیکن خیر اپنی دنیا کے تقاضوں کے اعتبار سے اللہ کے دین پر کم سے کم آدمی 4 مہینے سال میں لگائے، 8 مہینے اپنی دنیا کے کاروبار وغیرہ کی ضروریات کے میرے دوست اس میں لگے، 4 مہینے اللہ کے راستے میں وہ آخرت کی والی زندگی بنانے کے لیے اور اس دنیا کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے اللہ کے راہ میں نبی والی محنت میں 4 مہینے لگائے، اور اپنی محنت میں اللہ سے مانگے۔ اور بھائی 8 مہینے گھر رہنے کے زمانے میں اپنی دنیا کی جو ضرورتیں ہیں ان کو کاروبار وغیرہ کے ساتھ اپنے اوقات کو مسجد کو دے، اور مسجد کی محنت میں اپنے آپ کو لگائے، گشتوں میں، تعلیم میں، ذکر میں، دعا میں اللہ سے لگا رہے، تاکہ وہ ایمان کو پانی پہنچتا رہے، اور ہماری محنت سے ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں ماحول ایمانی بنتا چلا جائے، تاکہ ہمارے لیے دین پر جمنا آسان ہو جائے۔ یہ ایک محنت کی ترتیب ہے۔ اگر 4 مہینے ہر سال لگانا ہمت نہیں پڑتی تو بھائی دوستو کم سے کم آدمی ایک مرتبہ 4 مہینے تو لگائے، اور پہلے لگا کر پھر میرے دوستو اللہ سے مانگے، اور پھر اگر ہر سال 4 مہینے کی اللہ توفیق دے تو اللہ سے اللہ کا فضل سمجھے، ورنہ کم سے کم 10واں حصہ، سال کا 10واں حصہ 40 دن اپنی تمام دنیا کی مشغولیت سے فارغ کر کے اپنی ضرورت سمجھ کر پابندی کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلنے کی ترتیب بنائے، تاکہ وہ ایمان ہر دنیا کی مشغولیت جو کمزور ہوا پھر اس میں قوت پیدا ہو جائے۔ کم سے کم 40 دن ہر سال اپنی ترتیب بنائے۔ مہینے میں 10واں حصہ 3 دن اپنی ضرورت سمجھ کر، ہاں ہمارا موجود تو 3 દિવસ ની જમાત નીકળે છે، તું નીકળે છે کہ نہ؟ تیرا کیا ہوگا؟ تیرا کیا ہوگا؟ تیرے ایمان کا کیا ہوگا؟ یہ تیرے محلے کی غفلت کی زندگی تجھے بھی غافل بنا دے گی۔ مہینے کے 3 دن کی پابندی خود کرو، اور اپنے محلے میں روزانہ کی ملاقاتوں محنتوں میں جاؤ، ایمان کی دعوت دو، آخرت کو اتنا بولو کہ یہ دل میں اتر جائے۔ میرے بھائیوں، روزانہ کی محنت میں اپنے اوقات لگاؤ، اور اپنے آپ کو بازاروں میں ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے اپنے اوقات کو مسجد میں لگاؤ، مسجد کے اعمال میں لگاؤ، تعلیم کے حلقوں میں لگاؤ، قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں، اللہ سے رونے دھونے میں اپنے اوقات کو لگاؤ گے تو یہ میرے دوستو ہماری تربیت کا راستہ بنے گا۔ اور ہم جتنا بازار میں شر ہے، بازار میں خیر کی کوئی شکل نہیں، شر ہے۔ ہاں، شر البلاد اسواقھا، وہاں آدمی غفلت میں آتا ہے۔ اور میرے دوستو مسجدیں، یہ میرے دوستو اللہ کے نزدیک خیر کی جگہ ہیں، وہاں سے خیر ملے گی۔ تو اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں اس کا ماحول بناؤ کہ فرصت ملی، فارغ ہوئے، چلو مسجد میں بیٹھو اور آپس میں دین کی باتیں کرو، اپنے محلے کے بھائیوں کو اس باتیں سمجھاؤ، جس کے ذریعے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلیں گے، برکتوں کے دروازے کھلیں گے، اور اللہ ہماری دنیا کی زندگی بھی خوشحال بنا دے گا۔ اور یہ محنت کرتے کرتے مریں گے تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ جس نبی والی محنت کرتے کرتے مریں گے تو انشاءاللہ نبی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہماری آخرت بن جائے گی، اور ہمارے ذریعے ہزاروں کی آخرت بنے گی۔ اسے سب کے سب طے کرو کہ اب تک جو کوتاہی غفلت ہوئی اس سے انشاءاللہ 2 رکعت توبہ کی نماز ساتھ توبہ پڑھ کر توبہ کریں گے، اور اب آئندہ کے لیے موت تک اللہ کے نبی والی محنت اور ذمہ داری کو ہم پورا کرنے کے لیے اپنی ترتیب بنا کر زندگی گزاریں گے۔
کرو گے انشاءاللہ. ہاں خود. اور کرنے کے لیے ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے. اجتماع ہو رہا ہے، جماعتیں جائیں گی، آپ موقع آپ ترتیب بنا کر بھی کر لو گے، اور کرے گا اللہ ہی. خوب یاد رکھو، تمہارے دل کی سچائی پر تمہیں سچا کر دکھائے گا. جب اللہ سے معاملہ کرو گے اللہ تمہارے مسائل کو آسان کرے گا، اور اللہ تعالیٰ شانو تمہاری راہیں آسان کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ شانو اپنی مدد کے ساتھ ساتھ شامل حال کر کر ہمارے لیے دنیا کی سہولت پیدا کر دے گا. اسی بھائی دوستو ادھر ادھر مت دیکھو، یوں سوچو کہ میری موت کا کیا بھروسہ، کب موت آ جائے. موت سے پہلے پہلے موقع ہے، ابھی موقع ہے. ابھی اللہ کی راہ میں اگر میں گیا، دین کی محنت میں لگا، اور تو اللہ دین دے دے گا، ہدایت دے دے گا. اگر خدا نہ خواستہ میرے بھائیوں موت آ گئی تو موت آئے گی اللہ کی راہ میں آئے گی، کہ میرا بندہ ایمان بناتے بناتے مرا ہے. تو اللہ قیامت کے دن صحابہ والی زندگی، صحابہ والا ایمان ہمارا ہمیں عطا فرما کر ان کے ساتھ اٹھا دے گا. اس لیے میرے بھائیوں ابھی اے بچوں بیٹھ جاؤ. اب دیکھو سب سے میری ایک گزارش ہے، یہ اٹھنے کا ماحول، بھاگنے کا ماحول چھوڑو. اللہ کے دین کے تقاضوں کو سنجیدگی سے سوچو اور اپنے بارے میں سوچو. خدا نہ خواستہ دل میں بات نہیں آ رہی تو اللہ کے سامنے دلی میں رو کر اللہ سے کہو، اے اللہ میرے دل میں بات ڈال دے، مجھے توفیق دے دے. تیرے نبی والی محنت کس کے لیے مجھے بلایا جا رہا ہے اور میری ہمت نہیں پڑ رہی، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے توفیق دے، اور یہ مجمع کو بھی قبول کر لے، اور تیری نبی کے ایک امتی کو توفیق عطا فرما. اس کی دعا مانگتے رہو. ہمت نہیں پڑتی، ہم نہیں کہ کوئی زبردستی کرے، لیکن بیٹھے رہو، دعا کرتے رہو اپنے لیے، امت کے لیے، پورے مجمع کے لیے. اور اللہ اگر توفیق دے تو پھر میرے دوستو اپنے آپ کو پیش کرو، لیکن اٹھنے کا ماحول نہ بنائیں. اور یہ جو شیطان تمہیں چکر دیتا ہے کہ چلو جلدی جائیں وضو کر لیں، وجہ بھیڑ تھی جیسے، کچھ نہیں ہوگا. ہاں موقع دیا جائے گا آپ کو وضو کرنے کے لیے، باہر جا کے باتیں کرنے کے بجائے یہاں اللہ کی رحمت میں بیٹھ کر میرے دوستو اخیر تک جمو، اللہ کے دین کے مددگار بنو، اور ایک دوسرے کو تیار کرو. ایک دوسرے کو تیار کرو، ایک دوسرے کی کوئی ضرورت ہے اس کو ذمہ داری اپنے اوپر لو، اور اپنے بھائی سے کہو بھائی تیرے لیے موقع تو نکل جائے، اور انشاءاللہ کوئی کام ہے تو میں کر لوں گا، اور ترتیب بنا کر تیار کرو. جتنے لوگ تمہاری فکروں پر تیار ہوں گے اللہ تعالیٰ شان اس کا ثواب آپ کو بھی دے گا. جو کسی کو اللہ کے راہ میں نکلنے کے تیار کرے گا اللہ اسے بھی جتنا اس کو نکلنے والے کو ثواب دے گا، یہ تیار کرنے والے کو ثواب دے گا. اس سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سب کا پورا مجمع یہ طے کرے کہ جب تک تشکیل پوری نہیں ہوگی ہم سب بیٹھے رہیں گے. ارے بیٹھو گے؟ او پیچھے والوں تم بیٹھو گے؟ دیکھو پیچھے رہنا اچھا نہیں ہے، آئندہ کے لیے طے کرو کہ آگے آگے بیٹھیں گے، اور پیچھے رہ کر اپنی آپ کی حفاظت کرو. شیطان وہاں سے جلدی اٹھائے گا آپ کو. آپ جمے رہو گے یہ پورا مجمع جمع رہے گا اور آپ کو پورا ثواب ملے گا. لہٰذا تمام کے تمام جمے رہے. اور میرے دوستو اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کریں کہ انشاءاللہ میں اپنی ذات سے تیار ہوں، میری جماعت تیار ہے. ہماری یہ جماعتیں حلقوں سے جماعتیں بن کر آئی ہیں، اور میرے دوست محلوں سے جماعتیں بن کر آئی ہیں. تو کھڑے ہو کر بولنا شروع کرو کہ انشاءاللہ میں اپنی ذات سے تیار ہوں، ہماری جماعت تیار ہے. ماشاءاللہ. اور کھڑے رہو اور کھڑے ہونا شروع کرو. جن بھائیوں نے اپنے مقام پر